الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوش نبوی نے کیا تھا کس کو کعبے میں بلند، دوش نبوی نے کیا تھا کس کو کعبے میں بلند، قدسیوں سے جا کے پوچھو رفعت مولا علی، شاہ مرداں شیر یزداں ہیبت اہل حرم، پوچھ لو خیبر سے اب بھی قوت مولا علی، وہ خلیفہ چہارم مرکز اہل صفا، بستی بستی میں عیاں ہے برکت مولا علی، جھومتا رہتا ہے سن سن نام صدیق و عمر، جس کے سینے میں ہے روشن الفت مولا علی، رافضی سن خارجی سن یہ ہے آصف کی صدا، یوں بیاں کرتے ہیں سنی عظمت مولا علی۔ دوستان محترم، حضرت مولا پاک رضی اللہ تعالی عنہما کو اللہ رب العزت نے منفرد اور ممتاز خصوصیات عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت پر آج کے جمعۃ المبارکہ میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ خصوصیت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اشجع الاشجعین یعنی بہادروں کا سردار ہونا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے جو بہادری اور شجاعت عطا فرمائی تھی، آپ نے اس بہادری اور شجاعت کے ذریعہ دین اسلام کا کس طریقے سے کام سر انجام دیا، اس سلسلے میں سب سے پہلے اس بات پر آپ نظر کریں کہ مکہ المکرمہ میں چاروں طرف اللہ کے رسول علیہ السلام پر ظلم کیے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ زمین مکہ اتنی تنگ کر دی گئی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو ہجرت کا حکم دیا گیا۔ گھر کے چاروں طرف کئی نوجوان ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں اس انتظار میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام باہر آئیں اور ہم انہیں معاذ اللہ قتل کر دیں۔
ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جگہ اپنے بستر پر سلانے کے لیے جن کا انتخاب کیا وہ حضرت مولا علی ہیں۔ اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا انتخاب کیا تو مولا علی نے ایک لمحہ کے لیے بھی تردد اور توقف نہیں کیا، کوئی پس و پیش نہیں، حضور کے فرمان پر فوراً لبیک کہا۔ اور مولا علی سے پوچھا گیا کہ آپ کی وہ رات کیسے گزری؟ کہا پوری زندگی میں سب سے زیادہ اطمینان سے میں اسی رات کو سویا ہوں۔ جہاں ایک طرف یہ بہادری اور شجاعت کی علامت ہے، وہیں پر مولا علی نے فرمایا اس لیے کہ مجھے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے علی صبح اٹھنا ہے، دشمنوں کی یہ امانتیں ہیں انہیں پہنچانا ہے اور پھر تمہیں مدینے آ جانا ہے۔ تو مجھے اگرچہ گھر کے چاروں طرف تو ننگی تلواریں تھی، میں سویا ہوا بھی نبی کے بستر پر تھا، قوی امکان تھا کہ نبی سمجھ کر کے وہ مجھ پر حملہ کر دیتے، مگر مولا علی فرماتے ہیں مجھے اتنا اطمینان تھا اپنے محبوب علیہ السلام کے وعدے پر کہ اے علی تمہیں مدینہ آنے تک کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک طرف ان کی بہادری بھی ہے اور دوسری طرف اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرامین پر کتنا اطمینان ہے، کیسا کامل یقین ہے۔ آج ہم کون سی تلواروں میں گھرے ہوئے ہیں اور لوگ تذبذب کا شکار ہو رہے ہیں، لوگ شک بلکہ آگے بڑھ کر کے ارتداد کی راہوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو یقین ہے، جو پختگی ہے، ہم انہیں شاہ مردہ مانتے ہیں، لا فتح الا علی مانتے ہیں، ہم انہیں لا سیف الا ذوالفقار مانتے ہیں، ہم انہیں حیدر اور حیدر کرار مانتے ہیں۔ تو ایسے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے رشتہ رکھنے والا مسلمان بزدل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت کا ایک معاملہ تو یہ ہے، اور پھر جب بدر کی پہلی اسلام کی جنگ لڑی گئی تو ادھر کفار کی طرف سے 3 نکلے، تو ادھر حضور علیہ السلام کے لشکر سے بھی 3 انصاری صحابہ باہر آئے۔ تو کفار نے کہا کہ ہمارے سامنے ہمارے ہم پلہ لوگوں کو پیش کرو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ بنی ہاشم کے لوگ آگے آئیں۔ ان میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں بدر کی جنگ کے اندر سب سے پہلے میدان میں اترتے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ نے تو اپنے دشمن کو کاٹ کے رکھ دیا اور اس کو ختم کر دیا۔ مولا علی کے مقابلے میں جو آیا تھا مولا علی نے اسے بھی قتل کیا، اور حضرت عبیدہ پر جو حملہ آور تھا اسے بھی قتل کیا۔ اور اس کے بعد جب عام جنگ شروع ہو گئی تو ذوالفقار حیدری کی چمک ایسی چمکی بدر میں کہ 21 دشمنوں کو تنہا مولا علی نے واصل جہنم فرما دیا۔ اسی طریقے سے احد کی جنگ کی آپ تاریخ پڑھ لیں تو جنگ احد میں جب حالات بدلے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہم شبیہ تھے ایک صحابی غالباً حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ، جب وہ شہید ہو گئے تو لوگوں نے افواہ پھیلا دی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام معاذ اللہ شہید کر دیے گئے۔ اس پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ دشمن کی صفوں میں داخل ہو گئے اور پھر آپ نے اپنی داد شجاعت دی اور کئیوں کو واصل جہنم کر دیا۔ اس طریقے سے آپ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی
شجاعت و بہادری کو دیکھنا چاہتے ہیں تو جنگ خندق کو بھی دیکھیں کہ جنگ خندق کے اندر عمرو بن عبدود جو اپنے آپ کو اتنا بڑا بہادر سمجھتا تھا کہ میں کئیوں کے برابر ہوں، اور لوگ اس کا نام سن کر کے ہیبت کھاتے تھے، اتنا بڑا بہادری میں اس کا نام تھا، جب وہ مقابل کے اندر اترا اور اپنا مقابل تلاش کرنے لگا، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف حضرت مولا علی دیکھ رہے تھے کہ سرکار اس دشمن کے مقابلے میں مجھے اترنے کی اجازت عطا فرمائیں، اور پھر بارگاہ رسالت سے اذن ملا، اور چند ہی لمحوں کے اندر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عمرو بن عبدود کی گردن کاٹ کر اس کے غرور اور گھمنڈ کو خاک و خون میں ملا دیا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یوں پوری زندگی دیکھیں، خیبر کی فتح یہ تو آپ کا خصوصی شجاعت کا حوالہ ہے کہ وہ دروازہ جس کو 40 آدمی مل کر کے کھولیں اور بند کریں، حرکت دے، وہ مولا علی نے تنہا اپنے بائیں ہاتھ میں اٹھا لیا، اور پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری زندگی یہ کہا کہ یہ کوئی جسمانی طاقت نہیں، یہ میری روحانی طاقت کا عالم تھا۔ آپ دیکھیں، اور پھر وہ خیبر کا قلعہ بھی فتح ہوا، اور پوری زندگی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت سے بھری ہوئی ہیں۔ آپ میدان میں اترتے تو رجز میں یہ اشعار پڑھتے، انا الذی سمتنی امی حیدر، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، پلٹ پلٹ کر کے حملہ کرنے والا شیر۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پوری زندگی داد شجاعت دیتے رہیں اور اسلام پر پہرا دیتے رہیں، اور آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری، آپ کی طاقت، آپ کی ہمت یہ اسلام کی ترقی کے لیے استعمال ہوئی۔ ایک لمحہ ہم نے مولا علی کی ذات میں ایسا بھی دیکھا کہ دشمن آپ پر حملہ آور ہیں، آپ کو قتل کرنے کے درپے ہیں، مگر حضرت مولا علی نے چند ہی لمحوں میں اس کو پٹک کر زمین پر گرا دیا، اس کے سینے پر چڑھ گئے، قریب تھا کہ سر تن سے جدا کر دے، مگر اس نے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پاک اور مبارک چہرے کی طرف تھوک دیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا، مولا علی سے کہنے لگا، ہم نے تو آپ کو فن سپہ سالاری کا، شجاعت، بہادری اور جنگی معاملات کا بڑا ماہر سمجھا تھا، مگر آج آپ نے کیا کام کیا کہ دشمن پر قبضہ اور کنٹرول پانے کے بعد بھی کوئی چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت مولا علی ارشاد فرماتے ہیں، میں نے جتنی بھی جنگیں لڑی، جنگوں میں جتنی بھی شجاعت اور بہادری دکھائی، وہ سب کچھ میرا صرف اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ آج میں نے جب تیرے مقابلے میں اترنا ہوا تو میں اللہ کی رضا کے لیے اترا، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کی نیت سے اترا، اور پھر جب میں نے تجھے زمین پر پٹک دیا تب بھی میرے دل میں اللہ کی رضا تھی، مگر جب تو نے میری طرف تھوک دیا تو نفس کا حصہ شامل ہو گیا۔ اے دشمن خدا و رسول، ہم جو بھی کرتے ہیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، ہمارا نفس اس میں شامل نہیں ہوتا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ شجاعت و بہادری ہیں، مگر اس شجاعت و بہادری سے اسلام کو فائدہ پہنچایا، اور اس شجاعت و بہادری میں کہیں نفس شامل نظر نہیں آتا۔ تو ہمیں بھی ان پاک باز بزرگوں کی زندگی سے کچھ نہ کچھ نصیحتیں حاصل کر لینی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں بھی اگر کسی فن میں کمال دیا ہے، کسی فن میں اللہ نے ہمیں بھی ماہر بنایا ہے، تو اس میں پھر نفس کو شامل کر کے امت کو، مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائے، بلکہ اللہ نے جو بھی کمال دیا ہے اس سے کام کریں تو اللہ و رسول کی رضا کے لیے کریں۔ اب اس سلسلے کے اندر چونکہ جمعہ میں وقت اتنا طویل نہیں ہوتا کہ کوئی تفصیلی گفتگو کی جا سکے، مگر امام ربانی مجدد الف ثانی کی یہ مکتوبات ہیں،
مکتوبات امام ربانی اس کی جلد نمبر 2 ہے، مجدد الفسانی کی لکھی ہوئی کتاب۔ امام ربانی اس کے صفحہ نمبر 77 پر فرماتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی محبت اہل سنت و جماعت کے نزدیک کیا اہمیت رکھتی ہیں۔ فرماتے آ محبت نزد این بزرگوارا جزو ایمان است و سلامتی خاتمہ را برسوخ آ محبت مربوط ساختان۔ فرماتے ہیں امام ربانی کہ اہل سنت کے نزدیک اہل بیت اطہار سے پیار کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور اہل سنت کے نزدیک اہل بیت سے پیار کرنا یہ حسن خاتمہ کی دلیل ہے۔ اور مجدد الفسانی فرماتے ہیں والد بزرگوار ای فقیر کہ عالم بودن با علم ظاہری و با علم باطنی۔ امام ربانی فرماتے ہیں میرے والد محترم جو ظاہری اور باطنی علوم کے ماہر عالم دین تھے، در اکثر اوقات ترغیب بمحبت اہل بیت می فرمودن، وہ اکثر وقت اہل بیت اطہار کی محبت کا شوق دلاتے، ترغیب دلاتے، محبت اہل بیت کی تعلیم دیتے۔ اور میرے والد محترم یہ فرماتے ای محبت را در سلامتی خاتمہ مدخلیست عظیم، کہ اس محبت کا حسن خاتمہ میں بڑا دخل ہے، کہ جس کو ایمان پر خاتمہ چاہیے وہ اس محبت کے ساتھ جڑا رہے۔ مجدد الفسانی فرماتے ہیں جب میرے والد محترم پوری زندگی لوگوں کو یہ سکھاتے رہے کہ ایمان پر خاتمہ چاہیے تو اہل بیت سے محبت کرو، جب میرے والد کا خود آخری وقت آیا در مرض موت ایشاں ای فقیر حاضر بود، جب میرے والد محترم کا آخری وقت آیا تو یہ فقیر خود موجود تھا، معاملہ ایشاں بآخر رسید، اور جب ان کا آخری گھڑی کا وقت آ گیا وہ شعور بئی عالم کم ماند، اور بس اتنی گھڑی رہ گئی کہ دنیا سے ان کا دھیان بھی ہٹنے لگا موت سے چند گھڑیاں پہلے۔ مجدد الفسانی فرماتے ہیں فقیر درا وقت سخن ایشارہ بیاد ایشا داد، کہ اس فقیر نے اس وقت مجدد الفسانی کو خود انہی کی بات یاد دلاتے ہوئے کہا ازا محبت استفسار نمود۔ میں نے پوچھا کہ اس وقت آپ جس حالت میں زندگی بھر تو یہ سکھاتے رہے کہ اہل بیت کی محبت تمہیں حسن خاتمہ دے گی، آج تم موت کے قریب ہو تو اہل بیت کی محبت کا کوئی فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ میں نے اس وقت ان سے پوچھا درا بے خودی فرمودن، فرماتے وہ بے خودی کے عالم میں تھے، مگر اس وقت میں نے اہل بیت کی محبت کا پوچھا تو وہ آنکھیں کھول کے بولنے لگے اور مجھ سے کہا غرق محبت اہل بیتم شکر خدا، خدا کا شکر ہے کہ اس وقت بھی میں محبت اہل بیت اطہار میں ڈوبا ہوا ہوں۔ تو میرے ساتھیوں اہل بیت اطہار پنج تن پاک ازواج مطہرات اور پھر آگے ان کی نسل پاک، ان سے محبت کرنا یہ یقیناً حسن خاتمہ اور جزو ایمان ہے۔ اور اہل سنت و جماعت وہ پکا سچا پیار کرتے ہیں اور اس وسوسے کو ذہنوں سے نکال دیں کہ اہل بیت سے محبت سنی بھی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار سے محبت صرف سنی ہی کرتا ہے، سنی کے علاوہ اس کائنات میں کوئی محب اہل بیت نہیں ہے۔ یہ محبت جو سچی شرعی ستھری محبت ہے، جو اللہ رسول کی بارگاہ میں مقبول محبت ہے، جس پر پہرا دیا مجدد الفسانی نے، وہ محبت اس کائنات میں اہل بیت سے اگر کوئی کرتا ہے تو صرف اہل سنت و جماعت کرتے ہیں۔ اس لیے وہ مٹھائی جس میں زہر ملایا گیا اسے کوئی نہیں کھاتا، تو وہ رافضیوں کی اہل بیت کے دعوے جس میں بغض صحابہ کا زہر ملایا گیا ہے اسے کوئی قبول نہیں کرتا۔ ہم اس محبت کو مانتے ہیں جو محبت بالیقین جزو ایمان ہے، سلامتی خاتمہ کا ذریعہ ہے، بلکہ جنت جانے کا سبب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس محبت میں جلائے اور اسی محبت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔